الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. عزیزان کرام، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہر معاملے میں بحیثیت ایک رہنما کے اور بحیثیت کے ایک پیشوا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بھی بتایا تھا کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں بذات خود انوالو ہو کر کے عملی طور پر ہمیں اس شعبے کے متعلق ہدایات اور رہنمائی فراہم کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بحیثیت ایک استاد، بحیثیت معلم، بحیثیت ایک مبلغ، بحیثیت ایک تاجر، بحیثیت ایک امام، بحیثیت ایک قاضی، بحیثیت ایک لیڈر کے، بحیثیت گھر کے سربراہ کے، غرض جتنے بھی معاملات ہیں ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو بحیثیت ایک عسکری رہنما کے یعنی ملٹری کمانڈر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس معاملے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف فتوحات اور کامرانیوں میں اپنا ایک الگ مقام پیدا کیا، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ و جدال اور دشمن سے لڑنے کے کچھ قواعد و ضوابط اور اصول بھی بتائے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور کامرانی کا انحصار اللہ کی خصوصی عنایت، اللہ کی خصوصی نصرت اور اللہ کی رہنمائی پر مبنی تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی شجاعت بھی بے مثال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت اعصاب بہت زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرناک سے خطرناک موقع پر بھی ثابت قدم رہے. ایک دو بار ایسا موقع آیا ہے کہ جب دشمن نے یکبارگی حملہ کیا ہے تو ایک لمحے کے لیے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ بھی گئے اور وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے
لیکن ان مواقعوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر ڈٹے کھڑے رہے ہیں، اور احد کو موقع پر تو اپنی جگہ کھڑے رہنے کی وجہ سے اور پیچھے نہ ہٹنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زخم بھی لگے تھے، لیکن عسکری سیرت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ شجاع اور ہر معاملے میں دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنے والے تھے۔ آپ نے انتہائی سنگین حالات میں بھی پوری سرعت، تیزی کے ساتھ جنگی تدبیریں وضع کی ہیں اور ان پر عمل بھی کیا ہے۔ یعنی جیسے حالات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی مطابقت کے مطابق حالات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ بہت ہی باریک ہوتا تھا۔ جیسے احد کے موقع پر، احد وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آپ سمجھے کہ مسلمان آدھی جنگ ہار چکے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ احد میں آدھی جنگ ہارنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باریک فیصلہ ایسا تھا کہ اس پہ عمل نہیں کیا گیا، اس پہ عمل ترک کیا گیا تو فوراً ہی دشمن غالب آنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کو کہا کہ تم نے اس مقام پر کھڑے ہونا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ مقام ایسا تھا جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا تھا اور مسلمانوں کو آگے پیچھے دونوں سائڈ سے جب مسلمان گر جائیں تو اس میں نقصان کا اندیشہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کا مجمع تیار کیا اور وہ وہیں پر بٹھا دیا تیر انداز سے، لیکن سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ جب ایک مرتبہ مسلمان کافروں پر غالب آئے اور کافر بھاگنے لگے، مشرکین بھاگنے لگے، تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تو جنگ تو ختم ہو چکی ہے، وہ آلریڈی بھاگ چکے ہیں، لہذا ہمیں بھی نیچے جانا چاہیے، اور انہوں نے وہ اپنی جگہ چھوڑ دی، اور اس اہم جگہ پر لشکر دوبارہ کافروں کا، مشرکین کا آیا اور مسلمانوں کا کافی نقصان کیا۔ 70 کے قریب صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کو نہایت ہی باریک بینی سے دیکھنے والے تھے، اور جنگی تدبیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضع کی وہ تدبیریں بھی بہت اہم ہیں۔ موجودہ دور میں، بلکہ موجودہ دور سے کافی عرصے پہلے تک، صحابہ اکرام کے بعد اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جنگ کا میدان ایسا ہوتا تھا کہ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں، مثل مشہور ہے نا، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، اسی سسٹم کو لے کر کے چلا جاتا کہ جب ایک مرتبہ کسی سے جنگ ہو تو پھر تم نے جو کیا وہ ٹھیک ہے، چاہے تم نے ظلم کیا، چاہے تم نے کسی پر کفر ڈھایا، چاہے تم نے کسی کو ایسا نقصان پہنچایا جو کہ انسانیت کے خلاف ہے، جنگ میں سب جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے جنگ کا اصول بدلا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ جنگ کا مقصد عظیم ہونا چاہیے۔ زمین جائیداد، مال و دولت، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، لہذا جنگ اس کے لیے کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جنگ کا مقصد عظیم ہونا چاہیے، اور عظیم مقصد یہ ہے کہ جو ہمیشہ کی کامیابی ملنی ہے اس کامیابی کے لیے جنگ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوج لے کر کے کہیں پہ جاتے تھے تو سب سے پہلی کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ کسی بھی راستہ سے جنگ ٹل جائے،
یا تو وہ ہمارے ساتھ آ جائیں تو جنگ ٹل جائے گی، اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، اسلام نہیں لاتے، تو پھر ہماری حکمرانی کو تسلیم کریں تو بھی جنگ ٹل جائے گی۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں کرتے اور سازشوں میں گرے ہوئے ہیں تو پھر تو آخری حربے کے طور پر جنگ کی۔ اور پھر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی ضعیف کمزور پہ، کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، جو آدمی لڑائی نہ کرنا چاہتا ہو اس کو نہیں مارنا، جو آدمی امان طلب کرے اس کو امان دے۔ اسی طریقے سے جو میدان جنگ میں موجود ہے لیکن لڑنے کے لیے نہیں آیا اس کو بھی مت مارو۔ جیسے بعض زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آتے ہیں، بعض دوائیاں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں، ان کو بھی نہیں مارنا۔ کھیت بھی نہیں جلانے، جانور بھی ذبح نہیں کرنے، گھروں اور املاک کو تباہ بھی نہیں کرنا۔ یعنی جنگ کا جو اصول تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہی بدل دیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر حاوی ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے دے کر کے چلے جانے پر مجبور کیا تھا، تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو بھی کیا ہے، آج میں فاتح کی حیثیت سے آیا ہوں تو سب لوگوں کو امان ہے، کسی نے مجھ سے زیادتی کی ہے اس کو بھی امان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ صدمہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے وفات پر ہوا تھا، ان کی شہادت پر ہوا تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب اس کا قاتل آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس کو بھی امان دے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جہاد۔ اور ہر معاملے میں جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، تو آپ دیکھیں جب جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر امن کا پیغام دے رہے ہیں تو امن کے موقع پر تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کا پیغام ہو ہی نہیں سکتا۔ آج پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو ایک ایسا دین بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر گردنیں اڑانے کا کہا جاتا ہے کہ بھئی سب کی گردنیں اڑا دو۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جب جنگ کے لیے جاؤ تو بھی ظلم نہ کرو، مسئلہ نہ بناؤ کسی کا، کسی کو جلاؤ نہیں، کسی کے مارنے کے بعد کسی کی باڈی کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا۔ لہذا حالت امن میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک دوسرے کے ساتھ حد درجے تک اچھا سلوک کرنے کی، اور سب سے جو بڑا مرتبہ ہے وہ ایثار کا ہے۔ ایثار کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے کہ ایک چیز کی آپ کو بھی ضرورت ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص ہے جس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، اگر آپ ایثار کرو گے تو اللہ رب العزت کے نزدیک یہ سب سے پسندیدہ صدقہ ہے، یہ سخاوت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اوپر تو اللہ کا کرم ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر طرح کی آنے والی جنگ کو ہم سے ٹالتے رہتے ہیں، وہ دشمن کے مقابلے میں وہ کھڑے ہیں تاکہ عام لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے ہم پر، لہذا ایک تو ان کو ہم اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جو لوگ ہمیں آنے والی ہر قسم کی گرم ہواؤں سے محفوظ رکھتے ہیں، ایک تو ان کے لیے دعائیں کریں، مدد و نصرت کی دعا کریں، اور اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، تاکہ جس طریقے سے باہر سے ہم پر کوئی دشمن نہیں آ سکتا، معاشرے کے اندر سے بھی کوئی شخص حقوق کی پامالی کی وجہ سے دشمن بن کر کے ہمارے سامنے نہ آئے۔ اگر ہم حقوق کو ادا کرتے رہیں گے تو سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے، بھائی بھائی بن جائیں گے، اور یہ معاشرہ
ایک اچھے معاشرے کی صورت میں، ایک کامیاب معاشرے کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔